پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم اس گیہوں کے دانے کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ یعنی جب اس بوڑھے کسان نے بادشاہ سے کہا کہ سرکار میں اس گیہوں کے دانے کو نہیں جانتا ہوں، شاید میرے والد صاحب جانتے ہوں گے۔ اس پر کیا ہوا؟ اس پر راجا نے حکم دیا کہ کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی بھی مول لیا ہے، یعنی میں نے نہ دیکھا ہے نہ خرید لیا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ اور راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ ہر جگہ ہر ایک کے پاس اپنی ضروریات کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں، یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین ہے۔ جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کے سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی کی
دولت پہ، کسی کے اس دولت پہ یا کسی کے اس ٹھاٹ باٹ پہ ہمیں حسد یا ضد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے دل کو حسد بغض کینہ سے صاف رکھنا چاہیے. بیٹھو اللہ کے حوالے. وسلام.